تو جیسے پہلے فیصلے ہوئے مولوی تمیز الدین کیس میں اور اس طرح کے، تو کیا آپ کے پاس کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم اب بھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی آرڈر لے سکتے ہیں اس جوڈیشری سے؟ میں بالکل ہے. آپ کے اسی کینالوں کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے فیڈرل حکومت کو آرڈر کو سسپینڈ کر دیا تھا. یہ 26 منٹ کی بات ہے. تو ایسا ہے. مثال میں نے آپ کو انسٹنٹ دی. سب سے بڑا ایشو تھا نا کینالوں کا. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ وردی والوں کا پروجیکٹ ہے, کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ فورن انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اس کو تو روکنا ناممکن ہے, اور کون جج دے گا ہمیں فیصلہ. ہم نے سندھ ہائی کورٹ نے اپنی جنرل باڈی میں جب ہم نے کنونشن کروایا تھا تو اس میں ایک فیصلہ یہ بھی کیا تھا کہ ہم پٹیشن فائل کریں گے, اور ایک پٹیشن فائل ہوئی اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر اسٹے بھی دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں گے لوگ اچھے لائیں گے تو وہ اچھے فیصلے کریں گے. لوگ آپ کمپرومائز لائیں گے, چاہے آج لائیں یا آج سے پہلے لائیں, وہ کمپرومائزڈ فیصلے کریں گے. اٹس اباؤٹ دا سلیکشن. آپ اگر ایک اچھا باکردار جج بھرتی کریں گے, ہی ول آلویز اسٹے وتھ ہز کریکٹر. ایسا ہی ہے. سر ایک اور سوال میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ 1919 میں ایک رولیٹ ایکٹ ہمیں دیکھنے کو ملا, جس میں کہا یہ گیا کہ جو انڈیپینڈنس کی وار لڑ رہے ہیں لوگ یا جو ریولیوشنری باتیں کرتے ہیں تو ان کو آپ 3 منتھ کے لیے ویسے ہی اٹھا لو, ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج کل ہمارے ملک میں 3 MPO 7 MPO بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کیا سپورٹ کرتے ہیں, یا آپ اس کو جو ہے وہ اپوز کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں, ہر وہ قانون جو عوام کو فیئر ٹرائل سے محروم کرتا ہے وہ عوام دشمن ہے. ہر وہ حکم نامہ جو عوام دشمن ہے بار اس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. سر ایک اور سوال کہ آپ کیونکہ بار پولیٹکس میں ایکٹیو بھی ہیں اور تیسری بار آپ الیکشن کانٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار پولیٹکس میں جو بھی آنا چاہتا ہے, جس طرح کے بریک فاسٹ پر خرچے ہو رہے ہیں, جس طرح ڈنر پر خرچے ہو رہے ہیں, جس طرح کے خرچے اوور آل چیزوں میں ہو رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا وکیل جو انٹرسٹڈ تو ہے بار پولیٹکس میں آنے کے لیے لیکن فائنینشیلی اسٹیبل نہیں ہے, کیا اس کے لیے کوئی ہم نے راستہ چھوڑا ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی فائنینشلی انسٹیبل آدمی بار کی پالیٹکس میں کوئی لیڈنگ رول پلے کر سکا ہے؟ کبھی نہیں کر سکا. یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے انہی ایلیٹ کا جن سے یہ قیادت گئی ہے. پہلے بھی یہی ہوتا تھا. پہلے چونکہ صرف پیسے انہی کے پاس ہوتے تھے, کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ جولائی اگست میں فورن ہالیڈیز منا کے واپس آتے تھے, پھر آپس میں بند کمرے میں بیٹھ کے مشاورت کر کے سیٹیں بانٹتے تھے کہ فلاں صدر تمہارا بنے گا, فلاں صدر تیرا پوتا بنے گا. اس طرح سے کر کے وہ کرتے تھے, اور باہر آ کے ایک فارمل سی ایک اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور لوگ پھر ٹولیوں میں ہو کے ان کو سپورٹ کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب بار کی پالیٹکس میں ایک فیئر کمپٹیشن ہے, اور اس فیئر کمپٹیشن میں وہ لوگ جو کام کرتے ہیں, میں نے گنوائے آپ کو. اس سال میں نے 30 پروجیکٹس مکمل کیے ہیں, پچھلے سال میں نے 44 پروجیکٹس مکمل کیے ہیں. بار 30 سال ایک مخصوص ٹولے کے پاس رہی, وہ 30 سالوں میں 30 پروجیکٹس بتا دیں کہ ہم نے 30 سالوں میں 30 پروجیکٹس کیے ہیں. میں نے تو ایک سال میں 30 بتائے اور ایک سال میں 44 بتائے, وہ 30 سال میں 30 بتا دیں. تو ان کی یہ نان پرفارمنس والی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جب الیکٹ ہو کے آیا تو مجھے کہتے تھے انجوائے کرو. میں نے کہا یہ کوئی میں ہالیڈیز پہ آیا ہوں یا کوئی میرے پاس کوئی ایسی آپ نے شے رکھی ہے جس کو میں تو یہاں پہ آیا ہوں کہ خدمت کروں گا. I'm not here for enjoyment. I will enjoy once I retire. But till I have taken this job, serving myself took most of the working time. Serving thousands members of my family will take me longer, and I'm doing that, and I'll do it. I'll set a benchmark that no one who do not want to serve the bar can lead the bar. It will be only a service-oriented organization and standing for the rights of the members and the people of Pakistan, not here seeking appointments in the judiciary or the presidentship of the bar.